رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ہمارا بہت ہی اہم سیگمنٹ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں یہ وہ سیگمنٹ جس میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے ریلیجس اسکالر سے، اور رمضان کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اور بہت سارے مختلف ٹاپکس جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بات کی جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو گفتگو ہم تک پہنچی، جو آپ نے ارشادات فرمائے، جو آخری خطبہ تھا، امام آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے دو چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جو ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلے گا وہ بہترین زندگی بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن گزارے گا۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیا جو قرآن اور اہل بیت اطہار کا جو اہمیت ہے، آپس میں کتنی ضروری ہے ان دونوں کو جاننا، ماننا اور ان کے اوپر چلنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اس کی ہماری زندگیوں میں کتنی سگنیفیکنس ہونی چاہیے، کتنی اہمیت اور کتنا عمل ہمیں کرنا، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں آپ لوگوں کے جانے مانے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، مدلل خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں مودت اور حب ہے اہل بیت اطہار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال دیتا ہے اس دنیا میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر مجاہد احمد۔ السلام علیکم مجاہد بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ پاک، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، اور یہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتے ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اس کا قرآن ہے، جو اس کا یہ مہینہ مہمان ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو ذکر ہے اور یہ جو مقدس نفوس ہیں اور شخصیات ہیں، یہ جوڑنے کے لیے ہی ہیں، ملانے کے لیے ہی ہیں، بے شک بے شک، تمام امت کو، تمام ملت کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم بعد میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر پہلے قرآن کا مہینہ ہے رمضان، آپ کو رمضان مبارک۔ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اس میں وہ علم اترا، یہ ہم تک پہنچا کہ جس کو جان کر سمجھ کر ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، بے شک، یعنی اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ عظمت اور فضیلت عطا کی کہ اس میں آخری کتاب، افضل ترین کتاب اور محفوظ ترین کتاب نازل فرمائی۔ بالکل۔ اب یہ انسانیت کے لیے اس حوالے سے ہدایت ہے، اور انسانیت کے لیے یہ مہینہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط کریں۔ سب سے پہلے بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اہمیت کے حوالے سے اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، کہ آج ہم بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں مختلف علوم میں، فنون میں، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن بطور مسلمان سب سے پہلے ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور کم از کم مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ صحیح۔ اگر جواب نفی میں آئے تو آج ہی سے میں یہ عرض کروں گا کہ شروع کر دیجئے، اپنی صبح کا آغاز نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت سے کیجئے، ایک آیت پڑھیے، چاہے کم از کم ایک آیت ہو، ایک آیت پڑھیے، پھر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے دن میں اللہ رب العزت کتنی برکت عطا فرماتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے کتنی سنورتی ہے، اور آپ کو کتنی جو ہے وہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اور دوسرا جو تمہید میں آپ نے جس روایت کی جانب اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اسی ذکر سے اپنی بات کو جوڑ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اہل بیت۔ بے شک۔ تو یہ دونوں چیزیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ پہلے ذہن میں یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات، بہت اہم بات ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، دو چیزوں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا
کہ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک. تو اب دیکھیے کہ قرآن تو بہت سے لوگ پڑھیں گے, ترجمے بھی کریں گے, تفسیریں بھی کریں گے, اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا موقف پیش کریں گے. یعنی وہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ضمن میں غلط بھی ہو سکتا ہے, لازمی نہیں صحیح ہو. اب یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے قرآن کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں یہ ہے, جبکہ ان کی اپروچ تو ترجمے تک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اپروچ تو قرآن کی جو اصل زبان عربی ہے اس تک ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. صحیح. اب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا ترجمہ کس نے کیا ہے. بالکل. ترجمے کی حیثیت کیا ہے, وقت کیا ہے, جی مستند کتنا ہے, اس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. تو اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو یہ مت کہیے اگر کوئی اعتراض پیدا ہو گیا ترجمے کے نتیجے میں کہ یہ جی میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا. بالکل ٹھیک. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ راہ راست سے بھٹک جائیں اور دوسرے کو بھی بھٹکا دیں, لہٰذا تحقیق کے بغیر بات مت کیجیے. تو بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو جو ترجمہ آپ اگر پڑھ بھی رہے ہیں فار ایگزامپل, کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کے لیے ضروری اور پاسبل بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کا وہ یا عربی کو, مگر موسٹ آتھینٹک جو ہے ترجمہ اس کو پڑھ کے تو پھر اس کے اوپر اس کی تحقیق کر کے اس کو آتھینٹک اور مستند جو ہے وہ پڑھیے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ہے آپ کہہ لیجئے کہ تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. بیوٹیفل. تو جو تھیوری ہوتی ہے جب تک وہ پریکٹیکل کے سانچے میں نہیں ڈھلتی تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو اگر میں چھوٹا سا بات کہہ کے آگے آپ کو پھر آپ بڑھائیے گا آگے گفتگو, کہ ہم جب ایسے پیپرز دیتے ہیں جس میں جس طرح کیمسٹری ہو گیا, فزکس ہو گیا, بایو, تو ہمیں تھیوری کا پیپر ہوتا ہے 80 نمبروں کا, 20 نمبروں کا ہمارا پریکٹیکل کا ہوتا ہے, اور 20 نمبر میں اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہم تھیوری میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنے سائنسی مضامین ہیں ان میں ساتھ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے تاکہ وہ عقل جو علم ہے اس میں پختگی آ جائے, اور وہ بات جو انسان پریکٹیکلی کر لیتا ہے, عملی طور پہ کر لیتا ہے, بھولتی نہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل کیا تو اس سے پہلے صاحب قرآن کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. 40 سال تک آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے نہیں سنائی. حالانکہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن تو آپ کو سکھا کے بھیجا. سبحان اللہ. بے شک. یہ تو بات طے ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے. تو پہلے پریکٹیکل اللہ رب العزت نے کروایا, کیونکہ ہمارے قوانین بنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں قوانین بن گئے, جب وہ ان پر عمل کی باری آئی تو پتہ چلا اس پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا, آپ جی ترمیم کریں. ہمارے آئین میں بڑی ترمیم ہو چکی ہیں جی. تو اب اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ سب سے پہلے پریکٹیکل بھیجا اور پھر تھیوری کو بھیجا, تاکہ کوئی کل کو اعتراض نہ کرے کہ قرآن کی فلاں آیت, فلاں مضمون, فلاں حوالہ یا فلاں جو ترکیب ہے یا فلاں جو قاعدہ ضابطہ اور قانون ہے وہ قابل عمل نہیں. اللہ نے فرمایا جی ترمیم, اللہ نے فرمایا کہ یہ شخصیت کو دیکھ لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت جب فرمایا تو اس وقت فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اگر نہیں مانو گے تم پر عذاب آئے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو تھے, چاہتے تو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے, کنکریوں کو کلمہ پڑھا لیتے, سورج کو الٹا پلٹا لیتے, یہ بھی واقعات ہوئے ہیں, چاند کو 2 ٹکڑے کر لیتے, سب کچھ ممکن تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں نقل کیا گیا, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی. میری زندگی تمہارے سامنے ہے جی, توحید کی سب سے بڑی دلیل تمہارے سامنے ہے. کیا میری زندگی میں تم نے کوئی عیب دیکھا؟ میری زندگی کی کتاب کا ایک ایک صفحہ, اس کی ایک ایک سطر, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک حرف, اس کا ایک ایک نقطہ, سب کچھ تمہارے سامنے ہے. کسی ایک نقطے پہ بھی تم نقطہ چینی نہیں کر سکتے. صحیح. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ جو کہہ رہا ہوں وہ بات حق ہے. تو یعنی پہلے پریکٹیکل ہو گیا پھر تھیوری. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے امت کے لیے پیغام بھی دینا تھا, تو اب 2 پہلو بیان کر دیے کہ اگر تم راہ راست پر رہنا چاہتے ہو تو صرف قرآن کے ذریعے نہیں رہ سکتے, کیونکہ قرآن کی ہر ایک اپنی اپنی تشریح کر لے گا. یہ بھی نعرہ سنا کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے. بالکل ایسے یہ بھی ہے, آج ہوتا ہے. بالکل. تو قرآن جو ہے اگر تو وہ بحیثیت کتاب اگر جب آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا, اہل بیت اعظام کی شخصیات کو دیکھنا پڑے گا. یعنی قرآن ہمارے پاس جو ہے وہ تھیوری ہے. اس حوالے سے تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک مکمل کتاب ہے, اس حوالے سے تو کافی ہو گیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے, اس کی مزید تشریح دیکھنا ہے. تو اگر ہم تشریح دیکھنا چاہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور پھر جو ہے اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیاں ہیں جن کو ہم فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم کی آیات پر کس قدر اور
کس نہج پر عمل پیرا ہوئے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بسم اللہ۔ تو بہت اب اگلی بات بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک نازل ہوا، ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پر پہلے ہی عامل تھے۔ آپ کا جو اخلاق ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسا کہتی ہیں کہ کانا خلق القرآن، آپ کا تو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی اسی قرآن کو فالو کرتے رہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نہج کیا، کیا کہتے ہیں وہ متعین کر دیا، اس پر چلتے رہے۔ لیکن اب کچھ ایسی آیات بھی ہیں، کیونکہ یہ تو صحابہ کرام، ان کی عظمتیں بھی براء الورا، ہماری عقل فہم سوچ بصارت بصیرت سب سے جو ہے وہ آگے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن پر صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عمل کیا، کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا۔ 3 شہادتیں ملتی ہیں جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں۔ جی بالکل ایسے کچھ ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کہ اس کا تو حکم ہی بعد میں منسوخ ہو گیا، حکم کے اعتبار سے آیت تو اب بھی باقی ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سرگوشی کرنا چاہو، بات کرنا چاہو، تو اس سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ اچھا، یہ ایک بار آیت نازل ہوئی، تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اب جب آیت نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا۔ ٹھیک، جیسے ہی صدقہ دیا آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پہلے واجب تھا، ضروری تھا، پھر اللہ نے فرمایا کوئی کر لے تو کر لے، یہ نہ ہو کہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں، کوئی کر لے تو کر لے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ درہم صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سوال پوچھے، تو آیت کا حکم جو ہے پھر منسوخ ہو گیا واجب ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ہی موقع ملا عمل کرنے کا۔ اور آپ کا جو علم قرآن ہے وہ بھی کمال ہے، جس کی خود گواہی قرآن کریم فرقان حمید دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک وہ واقعہ ہے تخت بلقیس والا، اس کا پس منظر ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی کون ہے جو تخت لے کر آئے گا، تو ان کی بارگاہ میں ایک پہلے جن کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں یہ آپ کا جو کہہ لیجیے میٹنگ ہے یا مجلس ہے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ کوئی اور۔ تو اب کون کھڑا ہوتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، یعنی ساری کتاب نہیں، اور کتاب بھی وہ جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جس کو جو ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور جو اس وقت چلی آ رہی تھی مطلب کتاب اس دور کے لیے جو تقاضوں کے مطابق کتاب تھی، تو وہ تھی توریت، یعنی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو تورات کے یا اس وقت کی آسمانی کتاب کے عالم تھے، انہوں نے کہا جن کے پاس تھوڑا سا علم تھا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ 1500 میل کا فاصلہ تھا، سبحان اللہ، 80 گز جو ہے وہ لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا۔ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ کیا کہنے، اب یہ وہ شخصیت ہے کہ جو علم من الکتاب ہے، یعنی کتاب سے تھوڑا سا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی نہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ایک ولی ہیں اور کتاب سے تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، بالکل۔ اور طاقت کا کیا عالم ہے، 1500 میل دور سے پل بھر میں، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے، پل میں بھی نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور اب سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، بالکل، کتاب میں سے نہیں، کچھ علم نہیں، بلکہ کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، اور جو اس پوری کتاب پر عامل بھی ہے، عمل کرنے والا بھی ہے۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہو اور جی اس کے پاس کتنی طاقت اور قدرت ہے اور اس کا کیا حال ہے، اور ایک عام ولی ہے، اور وہ بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کا، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ولی ہی نہیں بلکہ اولیاء کا سردار ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا علم نہیں، پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اس کے پھر علم کا اور اس کے اختیار کا اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہی دلیل ہے یا علی کہنے کی، سبحان اللہ، کیا جو ہم کہتے ہیں نا یا علی، تو یہی تو دلیل ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آئے، یعنی وہاں پہنچے بھی، وہاں سے تخت لیا بھی اور بارگاہ میں حاضر بھی کر دیا، ان کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سید الاولیاء کیا کہنے ان کا علیہ کیا السلام، ان کی رفتار کا جو عالم کیا ہو. اب دیکھیے یہ ساری جو گفتگو ہم کر رہے ہیں نا یہ علم کے گرد گھوم رہی ہے. ظاہر ہے وہی والی حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کی طرف اگر ہم آئیے تو ایون امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب ضربت لگ گئی تو اس کے بعد جو ان کا وصیت نامہ ہے جو سب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تو تھا مگر کو امت کے پورے جوانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ وصیت نامہ جو ہے وہ قابل غور ہونا چاہیے. اس میں ایک جملہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کو پس پش ڈال دیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو علم حاصل کرنے میں سبقت لے جائیں. اب دیکھیں کیونکہ تذکرہ آپ نے علم کا کیا ہے اور علم جس کے پاس تھوڑا سا ہو تو وہ معجزہ کس طرح سے رکھتا ہے. آج کی جو امت ہے، آج کی جو جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے قرآن کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر وہ معجزہ لے کر آنا، اپنی زندگی کے اندر وہ روشنی اور نور لے کر آنا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں نے یہی بتایا کہ قرآن پاک کو پڑھنا باقاعدہ طور پر شروع کریں. یہ مت کہیں کہ قرآن پاک جی ہم نے ماہ رمضان میں 5 ختم کر لیے، بڑی اچھی بات ہے ختم کر لیے، لیکن اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ طاقت اور قوت کا عالم ہو جاتا ہے کتاب کا علم حاصل کرنے والے کے لیے. تو اب جو تخت بلقیس آیا تھا اسی بات سے جوڑ لیجئے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ آگے لکھی. ایک آیت تھی، ایک آیت کی بدولت اس وقت کی سپر پاور کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. تو ہمارے پاس تو پورا قرآن ہے اور آج ہم جو ہے وہ غیروں کے دستے نگر ہو گئے. نکسن جو ہے ایک رائٹر گزرا ہے، وہ کیا کہتا ہے سیز دی موومنٹ میں، وہ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس علوم کا ذخیرہ تھا، کتابیں تھیں، ایجادات تھیں، انہوں نے ہم پر وہ دروازے کھول دیے. لیکن آج جب ہمارے پاس آیا تو ہم اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کنجوسی کر رہے ہیں، وہ علم عطا نہیں، آگے پہنچا نہیں رہے. تو علم جو ہے یہ اصل میں تو اہل اسلام کی میراث ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر، علی دروازہ ہے. تو اب آگے دیکھیے امام جعفر صادق اور پھر جو ہے جابر بن حیان ان سے سیکھتے ہیں تو بابائے کیمیا بنتے ہیں، کیمسٹری کے جو ہے وہ مطلب بانی اور موجد بنتے ہیں. تو اسی طرح جتنے علوم ہیں اگر ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں باشمول قرآن پاک ہے، وہ تو افضل ترین علم ہے، تو پھر ہمیں اپنا جو تعلق ہے وہ اہل اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا. یعنی اس علم کی بنیاد جو ہے وہ عشق کے اوپر رکھنا پڑے گی، کیونکہ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. اور عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. تو اپنی بنیاد جو ہے ہمیں عشق پر رکھنی پڑے گی، علم کی، تو پھر ہم پر نئے نئے دروازے جو ہے واہ ہوں گے، کھلیں گے. اور اگر ہم عشق کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم راہ راست سے بھٹک جائیں گے. اس لیے تمام اہل اللہ کا میں کہتا ہوں کہ ادب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور تمام بڑوں کا جب اس نہج پہ آپ چلیں گے تو پھر بہت سی برکت نصیب ہوگی. کیونکہ جب انسان علم میں کمی رہ جائے انسان کے لیے تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے. وہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ ادب وہ کمی پوری کر دیتا ہے. اور اگر ادب میں کمی رہ جائے تو دنیا کا کوئی علم اس کی کمی، کوئی علم جو ہے وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا. تو لہٰذا علم کی بنیاد بھی محبت پر ہو اور عشق پر ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے وہ سارے دروازے کھلیں گے اور ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے کہ واقعہ ہی علم کا نور جو ہے وہ ہمارے اندر اتر رہا ہے. وہی والی بات بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ علم جب ادب کے ساتھ ہوتا ہے تو تبھی تو اس کا مزہ آتا ہے. اگلا سوال بھی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے قرآن کھل جاتے ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بابرکت مہینہ ہے، یہ بھی اس مہینے کا اگر ہم کہیں کہ معجزہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو پڑے بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، لوگ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. بٹ آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اس کو معجزہ اگر چاہتے ہیں زندگی میں تو اس کو کھول کے سمجھ کے پڑھا جائے. ایک چیز یا ایک رویہ میں اکثر دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں، ہم جب تھوڑا سا علم پڑھ لیتے ہیں یا حاصل کر لیتے ہیں یا ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں تو یہ رویہ کہ وہ جاننے کے بعد ہم میں تھوڑی سی ایک وہ آ جاتی ہے
جسے کہتے ہیں نا اناس ہی کہہ لیں یا ایک تکبر سا آ جاتا ہے اور پھر ہم دنیا کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ معجزہ تو ایسا ہے کہ یہ آپ کو مزید عاجز اور بہت زیادہ ہمبل کر دیتا ہے زندگی میں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی اس حوالے سے جی عرض یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. کہ یہ جو زہد، عبادت اور علم ہے نا، بعض اوقات انسان میں یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنی علمی برتری ان پر جتلائے، تو وہ علم جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو قیامت والے دن ایک عالم کو بھی لایا جائے گا جس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا کہ تم نے تو اسی لیے علم حاصل کیا کہ لوگ واہ واہ کریں، واہ واہ تمہیں مل گئی، اب بات ختم ہو گئی. یعنی علم کا مقصد ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو بدلنا اور پھر بدل کر دنیا والوں کو بدلنے کی کوشش کرنا. اور اس میں عاجزی بھی ہونا چاہیے، انکسار بھی ہونا چاہیے، اس میں محبت بھی ہونا چاہیے، اس میں حکمت بھی ہونا چاہیے. ایسا علم جو انسان کو متکبر بنا دے، اس سے اچھی وہ جہالت ہے جو انسان کو عاجز رکھے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے. اب ایک اور جملہ ہے جس کی وضاحت بابا فرید الدین گنج شکر نے کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ العلم حجاب اللہ الاکبر، علم جو ہے یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے. اچھا. تو اب اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجاب کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک حجاب ظلماتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز آپ دیکھ نہیں پاتے، اور ایک حجاب نورانی ہوتا ہے. اچھا. کہ یعنی بہت زیادہ جب روشنی ہو پھر بھی آپ نہیں دیکھ پاتے. رائٹ، بالکل بالکل، پھر بھی آپ نہیں دیکھ پاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو قسمیں ہیں کہ حجاب بن جاتی ہیں، بہت زیادہ اندھیرا بھی اور بہت زیادہ علم بھی حجاب بن جاتا ہے. تو وہی بات آ گئی، وہ علم آپ کے لیے حجاب نہیں بنے گا جس کی بنیاد عشق پہ ہوگی. سبحان اللہ. اور جس کی بنیاد عشق پہ نہیں ہوگی وہ پھر آپ کے لیے حجاب بن جائے گا اور آگے راستے میں بڑھنے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، وہ اللہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا. علم وہی اچھا ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے کے جائے. صحیح. اچھا، ماؤں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ جو کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کتنا کردار ہونا چاہیے ماؤں کا اور سب کا؟ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے، تمام انبیاء کے اپنے اپنے معجزے تھے، مگر یہ کتاب قرآن حکیم جو ہے یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور یہ بدلتا ہے. ہم نے لوگوں کے دلوں کو بدلتے دیکھا. آج بھی یہ معجز نما ہے کتاب، جو اس کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے زندگی. ماؤں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کتاب سے متمسک کرنے کے لیے؟ جی بالکل صحیح. ماؤں کا کردار جی سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں بتا دیا کیا ہونا چاہیے. کہ حسن و حسین گود میں ہیں اور قرآن پاک پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چکی چلا رہی قرآن پاک پڑھ کے. سبحان اللہ. تو اب خواتین جو ہے وہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں بعض اوقات، کہتی ہیں جی وقت نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، وقت نہیں ملتا ہمیں، کیا کریں، کس طرح پڑھیں. تو جب آپ کھانا بنا رہی ہیں، کوئی سورت قرآن پاک کی یاد ہے تب پڑھ لیں. بالکل بالکل. آج تو کوئی کام کر رہی ہیں، آپ کانوں میں سن سکتے ہیں، کانوں میں جی بلوٹوتھ پہ لگا کے سن سکتے ہیں. بالکل. اس پہ مطلب جو ہے وہ جدید ذرائع جو میڈیا کے ہیں اس کے ذریعے سن سکتے ہیں. موبائل کے اندر ایسی ایپس موجود ہیں، آپ ان کے ذریعے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ اب دیکھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ اپنے استاذ کے پاس جاتے ہیں تو وہ استاد صاحب کہتے ہیں جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ شروع کرتے ہیں بچپن میں پہلے دن 18 پارے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. صحیح. تو اب استاد صاحب حیران ہو گئے یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جب اپنی والدہ کے پاس میں امانت آیا اس وقت وہ قرآن پاک پڑھتی تھی اور وہ حافظہ تھی 18 پاروں کی. کیا کہنے. تو وہ مجھے یاد ہو گئے. سبحان تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک بچوں کو پھر پڑھائیں گے ذرا سمجھدار ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. جب کوئی بات ہوتی سمجھدار ہو جائیں، ابھی تو سمجھتے نہیں. تو جناب گھر کا ماحول ایسا بنائیے جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، والد بھی کر رہے ہوں، والدہ بھی کر رہی ہوں، گھر کے دیگر افراد بھی کر رہے ہوں. پھر آپ کو بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ قرآن پڑھیے. بالکل. قرآن سمجھیے. بچوں کا کھیل ہی ہو جاتا ہے جی وہ خود پڑھنا شروع کر دیں گے، محبت سے اس کے اندر. جی وہ خود پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، 7 غلافوں میں اس کو لپیٹ کر اتنی اونچی جگہ رکھ دیا کہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے نا قرآن پاک پڑھیں تو وہ کبھی نہیں پڑھیں گے. صحیح. کیونکہ بچے آپ کی بات ماننے کی بجائے جو زبانی کہی جائے وہ عملی بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں. جب بڑے یہ سارا ماحول گھر میں دیں گے، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت شروع کریں گے، جب وہ اٹھیں تو ان کے کانوں میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آواز جائے. سبحان اللہ. قرآن پاک تلاوت اس کی آواز جو جائے، اس کا ترجمہ جو ہے بچوں کو سکھانا شروع کریں.
اس کا ترجمہ پڑھانا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اثرات ہوں گے. جو قرآن کے اندر سٹوریز آپ کو مختلف بتائی گئی ہیں, ہاں بڑی اچھی بات وہ کی آپ نے. اگر آپ ہم بچوں کو سٹوریز کی صورت میں بتائیں تو ہاں جی, سٹوریز کی صورت میں بتائیں. اور اب ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل ہیں, تو وہ چھوٹے چھوٹے قصے جو ہے آسان کر کے وہ بچوں کو سنائیں. جہاں آپ بچوں سے سلاتے ہوئے دیگر باتیں کرتے ہیں وہاں آپ بچوں کو کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی کہانی یا اس کو کہہ دیجئے قصہ سنا دیں. کبھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے, کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے, کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے, کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنایا جا رہا ہے. تو وہ جتنے اس طرح کے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے, جب وہ سنائیں گے تو واقعات سے طبیعت جو ہے بچوں کی اس طرف زیادہ مائل ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ سیکھیں گے. بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. آخر میں کوئی پیغام ہے دیکھنے والوں کو؟ رمضان کا مہینہ, علم کا مہینہ, ہر بات پیغام تھی, مگر کوئی ایسی چیز جو آخر میں آپ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو آج ہم زوال کا شکار اس لیے ہو گئے کہ قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر مجاہد صاحب, بہت بہت مہربانی. بڑی خوبصورتی سے بہت ہی مدلل گفتگو کی. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں جس طرح سے یہ تمام باتیں اتری ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اتار سکیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ سمجھنے کے بعد اس کو آپ لوگوں تک بعد میں پہنچائیں. میں کہوں گی کہ سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے, جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام, میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے, ابلاغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی وصیت کیجیے, کوئی بات بتائیے, کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنا کہ جو بھی ابلاغ کرو, جو بھی تبلیغ کرو, اس کے لیے کوئی الفاظ نہ نکلیں زبان سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں لوگوں کو اس طرح سے. جب آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں, اس سے جڑ جائیں, تو ہم ایک دوسرے کو ایٹیٹیوڈ یا لوگوں کو نیچے دکھانے کی بجائے ہمارا ظرف, ہمارا اندر جو ہے وہ اس قدر بلند ہو جائے کہ لوگ ہمارے کردار سے امپریس ہو کے کہیں کہ یہ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں ہم بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اس رمضان میں یہ فیصلہ کر لیا اور اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے آئے کہ ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں گے, اس پاک کتاب کو اپنا سب سے بہترین دوست بنائیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ معجزہ کہ جن کے تذکرے ہم سنتے آ رہے ہیں, مختلف انبیاء کے جو معجزے ہیں, ہمارے آقا کا معجزہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسے اترے گا کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں رحمت للعالمین کے ماننے والے. اللہ ہمیں توفیق دے اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.